نشانیاں تو اللہ کی چاروں طرف بکھری ہوئی پوری کائنات ہے، لیکن کچھ مخصوص چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہیں، جو بہت ہی ڈائریکٹ جس کی ریلیشن شپ ہے، اور وہ شعائر اللہ جتنے بھی ہیں، یعنی اللہ کی کہ یہ جو نشانیاں ہیں جن کے کہا گیا ہے، یہ ساری کی ساری خانہ کعبہ سے متعلق ہے۔ کعبہ مرکز ہے تمام انسانیت کا، روحانی مرکز بھی ہے، مادی مرکز بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین تو شروع بھی یہاں سے ہوئی، جو پھیلائی گئی، ایکسپینڈ کی گئی۔ جب شروع میں لیکوڈ تھی، کہہ لیں کہ بہنے والے ترل پدارتھ، پھر اس کے بعد سولیڈیفائی ہوئی، اور پھر زمین اسی جگہ سے ایکسپینڈ کر کے پھیلائی گئی، اور غذا بھی یہیں سے فراہم ہوتی ہے، سورس وہ بھی یہی ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد۔ اے ایمان لانے والو، شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو، اللہ کی نشانیوں کو، سمبلز کو اپنے لیے حلال مت کر لینا، اور وہ جو حرام مہینہ ہے یا محترم مہینہ حرمت والا، اسے بھی حلال مت کر لینا، اور قربانی کے جانور اور وہ جانور جن کے گلے میں پٹے ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2، یہ اس کے شروع کا حصہ ہے۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت، پہلی آیت تھی سورہ مائدہ کی، وعدوں کی پابندی سے بات شروع ہوئی تھی۔ وہ وعدے جو اللہ سے کیے، وہ وعدے جو دوسروں سے کیے، وہ وعدے، وہ کانٹریکٹس اور وہ معاہدے جو قوموں سے کیے، گروہوں سے کیے، جماعتوں سے کیے، ان سب کی پابندی کرنا۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ تمہارے لیے جو چوپائے جنہیں تم پالتے ہو، پالتو، وہ حلال کر دیے گئے، سوائے ان کے جن کی تمہارے اوپر تلاوت کی گئی یا آگے آئے گی، پہلے بھی آ چکا اور بعد میں بھی، کہ کون، ان کو چھوڑ کر سب۔ بہیمۃ الانعام وہ چوپائے جو پالے جاتے ہیں، وہ مویشی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے علاوہ دوسرے حرام۔ حلال کسی چیز کو کہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے سوا سب حرام۔ حرام کسی کو کہیں تب یہ ہے کہ جو چیز حرام نہیں ہے وہ حلال ہے، ورنہ حلال جو چیز ہے اس کے علاوہ سب حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں خاص طور سے ان کا ذکر کیا، ان چوپاؤں کا جنہیں تم پالتے ہو، سوائے ان کے، ان میں سے، کہ جن کے بارے میں تمہیں بتایا گیا۔ آگے بھی تذکرہ ہے اور سورہ بقرہ میں بھی گزرا ہے۔ لیکن ان میں سے شکار مت کرنا اگر حالت احرام میں ہو۔ اب یہاں سے کھانے پینے کے جو تذکرے ہیں، اس میں جب حلال حرام کو بتایا تو پھر حرمت والی سب سے بڑی جگہ جو ہے وہ بیت الحرام ہے، حرمت والا گھر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرام کا مطلب برا ہی نہیں ہوتا۔ حرام کسی چیز کے مقدس ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ہولی پوتر ہونے کی وجہ سے، اور حرام کسی چیز کے ناپاک اور برا ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ برائیاں بہت سی سخت، کھانے پینے کی بھی، اس کے علاوہ بھی وہ حرام، اور جن سے روکا گیا، حرام کا مطلب، اور وہ چیزیں جو مقدس اتنی ہیں کہ روکا گیا، وہاں کچھ پابندیاں لگائی گئیں کہ ان کو عام چیزوں کی طرح مت سمجھنا، وہاں کے لیے کچھ پابندیاں لگائی گئیں، تو اس کے لیے بھی حرام کا لفظ آتا ہے کہ روکا گیا بہت سی چیزوں سے۔ تو بیت الحرام، کعبہ، بہت سی پابندیاں ہیں جو عام حالات میں جائز ہیں۔ اب عام حالات میں مثلاً اسے ہم حرام نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ جوتے پہن کر چلتے ہیں، چپل پہن کر چلتے ہیں، مسجد میں اتار کر جاتے ہیں، تو ایک پابندی ہے، اسے صاف ستھرا پاک رکھو۔
گندگی لگی ہو تو بالکل لے کر نہیں جا سکتے، تو وہ یہ تمہارے لیے غیر محل الصید ہے۔ تو پھر اگر احرام کی حالت میں ہو وانتم حرم، یہ احرام کے اندر بھی حرام لفظ آیا کہ بہت سی پابندیاں ہو جاتی ہیں، جو عام حالات میں چیزیں جائز ہیں ان سے منع کر دیا گیا اور روک دیا گیا۔ تو وہاں کھا پی سکتے ہو، جانور ذبح کر سکتے ہو، لیکن حالت احرام کے اندر شکار نہیں ہوگا، یعنی وائلنس کسی طرح کی نہیں ہوگی۔ تو حالت احرام کے اندر کھٹمل اور مچھر اور جو مارنا بھی منع ہے، تو اس میں شکار کیا ہوا مت کھانا، اور اس کے علاوہ جو تمہیں بتایا گیا پہلے ہی کہ حرام ہے اس حالت کی چیزیں مت کھانا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ اس پر کسی کا کوئی زور نہیں ہے، وہ حاکم ہے، قانون اس نے کوئی کیوں بنایا اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ تم قانون کی پابندی کرو گے تو تمہاری بھلائی ہے، تمہارا نفع ہوگا، تم قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ وہ جیسا ارادہ کرتا ہے ویسے وہ احکامات جاری کرتا ہے، یہ تمہارے لیے احکامات ہیں۔ دیکھیے حرام لفظ جو ہے وہ جس کے کرنے کی، اسے ایک شارٹ ڈیفینیشن کی طرح سمجھ لیں، شارع نے یا شریعت جاری کرنے والے نے بالکل سخت ممانعت کر دی ہو، پروہیبیشن، اس کو ورجت بالکل کر دیا ہو، اور اسے کرنے والا بہت سخت گناہ ہوگا، اس کا گناہ گار ہوگا۔ اور کچھ حرام تو ایسے بھی ہیں کہ جس کے لیے دنیا میں بھی سزا دی جا سکتی ہے، ورنہ آخرت میں تو سخت سزا ہے۔ حلال کیا ہے؟ جتنی چیزیں حرام نہیں ہیں وہ سب حلال ہیں۔ اب اس حلال میں کچھ تو نام لے لیے، گنا دیے، اور جو نام نہیں لیے اور گنا نہیں دیے وہ حلال مباح کہلاتے ہیں۔ تو جتنی چیزیں حرام نہیں ہیں وہ سب حلال ہیں۔ بنیادی طور پر ہر چیز حلال ہے، یعنی بیسک۔ اب کچھ چیزوں کو اس میں سے ایکسیپشن کر کے حرام کہہ دیا گیا، اصلاً ساری چیزیں حلال تھیں۔ جیسے قرآن نے کہا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تم سب کے لیے اللہ نے پیدا کیا، تخلیق کی، وہ زمین میں جو کچھ بھی ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس آیت کے روح سے اور دوسری اور بہت سی ہیں کہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ تو بنیادی طور پر ہر چیز حلال ہے سوائے ان کے کہ جن کو بتا دیا گیا، ان سے رکنا۔ ایسا نہیں ہے کہ حرام بہت سے ہوں اور خالی حلال بتا دیے گئے ہوں۔ تو حلال کا جس کا ذکر کیا تو وہاں ذرا بات زیادہ واضح کرنے کے لیے حلال کہہ دیا گیا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ حلال نہیں ہے تو پھر وہ حرام ہے۔ جو حرام نہیں ہے وہ سب حلال ہے، اور وہ بھی حلال کی کیٹیگری ہے مباح، کہ صاف لفظوں میں کہا نہیں گیا لیکن وہ بھی جائز ہے، اسے مباح کہتے ہیں، جسے کرنے سے شریعت بنانے والے نے، شریعت جاری کرنے والے نے منع نہیں کیا ہو، وہ سب حلال۔ پھر ایک کیٹیگری آتی ہے مکروہ کی۔ یہ ٹرمینالوجی اور اصطلاحات ان کے آپ کو کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے۔ مکروہ یہ حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے ناپسندیدہ قرار دی، حرام نہیں ہے۔ مثلا حدیث ہے کہ حلال جتنے کام ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو طلاق ہے، لیکن اللہ نے خود اس کے قانون رکھے ہیں، اس کی تفصیلات رکھی ہیں کہ طلاق کیسے ہو، اس لیے کہ انسانی زندگی میں اس کی ضرورت ہے۔ اگر زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے ساتھ میں تو پھر وہ علیحدگی ہونی چاہیے۔ کوشش یہ کریں، اور تاکید اس کی بہت ہے کہ پورا کوشش کریں نباہ کرنے کی، لیکن زبردستی ساتھ میں رہ کر زندگی کو جہنم نہیں بنائیں، تو پھر طلاق ہے۔ جسے شریعت جاری کرنے والے نے ناپسند کیا ہو، بہت سی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائی، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتی کہ منع ہے۔ مثلا پالتو جانوروں میں کتے کا پالنا ناپسندیدہ ہے، اگر ضرورت رہو، بہت شوق کے لیے صرف پالنا، اگر ضرورت ہے تو ضرورت کے لیے اجازت دی گئی، لیکن ناپسندیدہ بہت سی وجوہات ہیں اس کی جس کی وجہ سے ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ ناپسندیدہ کچھ جو چیزیں ہیں وہ حرام نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی عادت ڈال لے اور لگاتار اسی کو کرتا رہے تو بعض حالات میں پھر وہ گناہ گار ہوتا ہے، ورنہ عام طور سے مکروہات جو ہیں وہ ان پر گناہ نہیں ہوتا۔
نہ کریں تو بہتر ہے۔ آیت نمبر 2 اب شروع ہو رہی ہے۔ یہ میں نے کنٹیکسٹ بتایا تھا کہ وہیں سے حلال حرام کی بات شروع ہو گئی تھی پہلی آیت میں ہی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 2 کے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، ایمان لانے والو شعائر اللہ کو اپنے لیے حلال مت کر لینا، وہ محترم ہے۔ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی کوئی نشانی ہوتی ہے، سمبلز جیسے کہہ لیں، ہم سمبل بنانا تو منع ہے، اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ کی تصویر بنانے کو یا اللہ کے بارے میں کچھ اس کا شکل و صورت سوچنے کو یا بنانے کو تو منع کیا گیا ہے، ورنہ سمبولزم تو کم از کم حج کے مناسک میں بہت ہے۔ کنکریاں جیسے مارتے وہاں کوئی شیطان تھوڑی ہوتا ہے، علامت ہے، علامتی باتیں بہت ہیں۔ اصل میں تو قربانی کرنا بھی ایک علامتی بات، وہ اس کی ایک یادگار ہے۔ صفا مروہ کے درمیان میں دوڑ رہے ہیں، اب آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ دوڑی تھی، اس وقت کی وہ ضرورت تھی ان کی۔ یہ اس کی یادگار کے لیے علامتی چیزیں تو بہت ہیں۔ اسلام نے اللہ کی علامت مقرر کرنے سے منع کیا، اس لیے کہ اس جیسا کہ تم کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اب یہاں پہ کہا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر اللہ کہتے ہیں نشانیاں تو اللہ کی چاروں طرف بکھری ہوئی پوری کائنات ہے، لیکن کچھ مخصوص چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہیں جو بہت ہی ڈائریکٹ جس کی ریلیشن شپ ہے، اور وہ شعائر اللہ جتنے بھی ہیں، یعنی اللہ کی کہ یہ جو نشانیاں ہیں جن کے کہا گیا ہے، یہ ساری کی ساری خانہ کعبہ سے متعلق ہے۔ کعبہ مرکز ہے تمام انسانیت کا، روحانی مرکز بھی ہے، مادی مرکز بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین تو شروع بھی یہاں سے ہوئی، جو پھیلائی گئی، ایکسپینڈ کی گئی۔ جب شروع میں لیکوڈ تھی، کہہ لیں کہ بہنے والے ترل پدارتھ، پھر اس کے بعد سولیڈیفائی ہوئی، اور پھر زمین اسی جگہ سے ایکسپینڈ کر کے پھیلائی گئی، اور غذا بھی یہیں سے فراہم ہوتی ہے، سورس وہ بھی یہی ہے۔ اب یہ بظاہر ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے سائنٹیفکلی ثابت کیا جا سکے، لیکن کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں سائنٹیفکلی ثابت پہلے نہیں کیا گیا تھا، آج ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، آئندہ اس کی حقیقتیں کھلیں گی کبھی۔ لیکن بہرحال وہ ایک مرکز ہے۔ پھر مرکز وہ تمام انسانیت کا اجتماعیت کا مرکز ہے، تمام انسانیت کی ہدایت کا مرکز ہے۔ اس سے اور آگے کی بات ہے، یہ صرف اینٹ پتھر کی دیواریں نہیں ہیں۔ کعبہ ایک الگ حقیقت کا نام ہے، حقیقت کعبہ۔ وہ صرف اینٹ پتھر کی دیواریں نہیں ہیں، اینٹ پتھر کی دیواریں تو ٹوٹتی رہتی ہیں، دوبارہ بنتی رہتی ہیں، کتنی دفعہ مرمت ہوئی، کتنی دفعہ ڈھا کر دوبارہ بنایا گیا انہیں بنیادوں کے اوپر۔ تو یہ جو اینٹ پتھر کی دیواریں ہیں، یا یہ جو کچھ بنا ہوا نظر آتا ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اصلاً کعبہ تو ایک الگ حقیقت کا نام ہے۔ وہ حقیقت قیامت کے اندر واپس لے لی جائے گی۔ اسے یوں کہہ لیں آپ کہ جیسے کعبے کی روح، تو وہ اصل حقیقت جو ہے کعبہ، جیسے آپ یہ نہیں ہے جو نظر آتے ہیں، یہ تو جسم ہے۔ یہ جسم بدلتا رہا ہے بچپن سے لے کے آج تک۔ بچپن سے لے کے آج تک آپ کی باڈی میں جتنے سیل تھے، وہ سیل کہتے ہیں اسے کہ سمجھ لیجیے کہ چھوٹی سے چھوٹی، سب سے چھوٹی جو اینٹ ہوتی ہے جس سے مل کر یہ پورا جسم، یہ پوری عمارت بنتی ہے، وہ سب ریپلیس ہو چکے، ایک بھی اس میں کا نہیں ہے آج آپ کے جسم کے اندر۔ کچھ حصے جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ جن کے سیل لگاتار ہر مومنٹ پر مرتے رہتے ہیں، وہ ختم ہوتے رہتے ہیں اور ری جنریٹ ہوتے ہیں، نئے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے جوانی کراس ہوتی ہے، اس کے بعد ری جنریشن کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ سیل جتنے مرتے ہیں اتنے واپس پیدا نہیں ہوتے، دوبارہ جنریٹ اتنے نہیں ہوتے، یہ بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے۔ ورنہ شروع میں بچپن سے نوجوانی تک، یا جوانی کی سرحدوں سے ذرا پہلے تک،
جتنے سیل مرتے ہیں وہ فوراً دوبارہ پیدا بھی ہو جاتے ہیں، ریجنریٹ ہو جاتے ہیں، اس کی جگہ دوسرے، خود وہ نہیں۔ ایک ہاتھ اٹھانے میں لاکھوں سیل مر جاتے ہیں یہ، اور اس کے بعد پھر ریجنریٹ ہوتے ہیں باڈی میں۔ جسم کے کچھ پارٹس ایسے ہیں کہ ان کے سیل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر مومنٹ کے اوپر ختم ہو رہے ہوں، بہت کئی سال کے اندر ریپلیس ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ بھی کئی سال کے بعد پھر ان کی بھی لائف پوری ہوتی ہے اور دوسرے سیل اس کی جگہ لیتے ہیں۔ آپ کی لائف کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر یا آپ کے موجودہ زندگی میں ایک بھی وہ پرانی اینٹ نہیں ہے اس جسم کے اندر جس کے ساتھ میں آپ تھے پہلے، سب کچھ بدل چکا، پھر بھی وہی کہلا رہے ہیں، وہی نام ہے نعیم، وہی نام ہے مسرت، وہی نام ہے فساد، سب وہی کہلا رہے ہیں، بدل تو ہر چیز گئی۔ تو آپ یہ نہیں ہیں، یہ جو کچھ بدل رہا ہے لگاتار، آپ تو وہ ہیں جو باقی ہیں بچپن سے آج تک۔ ایک ان کو پہچان کے لیے ایک نام دے دیا گیا تھا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نام نہ دیتے تب بھی حقیقت وہی رہتی، تو وہ حقیقت اپنی جگہ وہی ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ ایسے ہی کعبے کی اپنی ایک حقیقت ہے، یہ کعبہ جو ہے یہ ایسی دوسری عمارتوں کی طرح نہیں ہے خالی اینٹ پتھر۔ قیامت میں ایک حدیث میں ہے کہ کعبہ اٹھا لیا جائے گا، قیامت آ جائے گی تو کعبہ اٹھا لیا جائے گا، یہ بلڈنگ نہیں جائے گی اڑتی ہوئی، وہ اس کی روح جسے ہم کہہ لیں یا نفس کا کہہ لیں، جو اصل کعبہ ہے وہ لے لیا گیا، تو یہ پتھر وتھر تو یہیں رہ جائیں گے، یہ جتنے بنے ہوئے، اور قیامت آ جائے گی، اس لیے کہ وہی اصل زندگی ہے پوری زمین کی۔ یہ بھی کوئی سائنٹیفکلی پروو ہونے کی بات نہیں ہے، کم از کم ابھی تک کی سائنس کے اعتبار سے۔ ہوگا آگے کبھی اس کا بھی ادراک، جیسے کہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، وہ معلوم ہوتا چلا جائے گا، میں نے تو آپ کو حدیث سے بتایا۔ بہرحال وہ اس طرح کا مرکز ہے، یہ اور عمارتوں کی طرح نہیں ہے۔ جتنے شعائر اللہ ہیں وہ سب کعبے سے متعلق ہیں، کعبے یا کعبے پر جو وزٹ ہوتی ہے، سالانہ وزٹ جسے حج کہتے ہیں، یہ وہ سب اس سے متعلق ہے۔ ویسے تو زمین و آسمان میں چاروں طرف ہر جگہ اس کی نشانیاں بکھری ہیں، لیکن وہ جو اصل نشانی ہے جس سے اس کا مخصوص تعلق ہے اللہ کا، تو وہ اس سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ سب حجر اسود شاعر اللہ میں سے ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ پہاڑیاں جو ہیں یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، یہ بھی سب اس سے متعلق ہیں جہاں پر صحیح ہوتی ہے۔ ایسے اسی آیت کے اندر آگے جا کر پھر بتایا وہ بھی سب حج سے یا اس گھر پر جانے سے متعلق ہیں، جو چیزیں جنہیں شاعر اللہ کہا، ان کا احترام واجب ہے سب کا، ان کے جو احترام ہے وہ اس احترام کے اندر خلل نہ آئے، اس میں کمی نہ آ جائے۔ اسے کہا اسے اپنے لیے حلال مت کر لینا، یعنی اس کی حرمت کو پارا پارا مت کر دینا، اس کی پوترتا کو۔ یہ ان کے لیے جو لا رکھے گئے ہیں، سینکٹیٹی ان کی، وہ جو اس کا پورا جو ہے وہ خیال رکھنا، اس کی پرتشٹھا کا، ان تمام چیزوں کا جو شاعر اللہ ہے۔ کیوں کرنا اتنا؟ میں نے بتایا کہ کعبہ ایک خصوصی اہمیت رکھتا ہے، یہ کعبہ جو خصوصی ایک اہمیت رکھتا ہے، اور یہ پھر مرکز ہے، یہ مرکز ہے اللہ نے جو دین دیا اس کا بھی مرکز ہے۔ تو پھر اس مرکز سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ایک ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، فلیگ ہوتا ہے۔ امریکن فلیگ کی بے پناہ اہمیت ہے دنیا میں، یوگانڈا کے فلیگ کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ملک طاقتور ہے، اس کے ساتھ میں ایک ایسوسیشن ہے۔ میدان جنگ شروع سے، جب یہ تاریخ نہیں تھی اور اس سے پہلے سے بھی، جب ایک ملک دوسرے پہ حملہ کرتا تھا یا ایک قبیلہ دوسرے پہ حملہ کرتا تھا، جھنڈے لے کر چلتے تھے، وہ جھنڈا گرا اور ایسا ہوتا تھا جیسے ہار ہو گئی، جلدی سے کوئی دوسرا جھنڈا پکڑے گا۔ ارے بھائی لوگ لڑ رہے ہیں، جھنڈے سے کیا مطلب، گر جائے تو گر جائے، ہاتھ کٹ گئے ہیں، دوسرے ہاتھ سے جھنڈا اٹھا رہے اور جھنڈا گرا تو ہار ہو گئی۔ یہ ایک علامت ہے اس فوج کی، ایک جوش کی، اس سے ایک تعلق کی۔ وہ جھنڈا جو ہے وہ خالی کوئی کپڑا یا لکڑی نہیں ہے، اسی لیے ملکوں میں قانون ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی قانون ہے انڈین فلیگ کے متعلق۔ ایسے ہی جھنڈا بنا کے آپ نہیں پھیرا سکتے، اس کے الگ قانون ہے، ان سب کی پابندی کرنی ہے، ورنہ اگر وہ پابندی نہیں کی جائے تو جرم ہے، سزا ملے گی اس درجے کا۔
تو کس انسان کو کیا نقصان پہنچا دیا اگر جھنڈے کو کچھ ہو گیا تو؟ لیکن جھنڈا ایک ملک کی علامت ہے، اس سے ایسوسیٹڈ ہے، یہ علامت اس طرح کی ہے کہ اگر اس کو کوئی نقصان جان بوجھ کر پہنچا رہا ہے یا جان بوجھ کر کوئی بے احترامی کر رہا ہے تو ایسا ہے جیسے اس کا کوئی تعلق ملک سے ہے ہی نہیں۔ تو ایسے ہی یہ شعائر اللہ ہیں، یہ جھنڈے ہیں، یہ فلیگز ہیں، کہ اگر یہ کیا تو یہ سمجھو کہ پھر اللہ سے تمہارا رشتہ ہی نہیں ہے، اس کی عظمت شاعر اللہ کے احترام کے ذریعے محسوس ہوگی یا معلوم ہوگی۔ نسبت ہوتی ہے دیکھیے کسی سے، تو جس سے محبت ہو اس کی بے جان چیزیں جو ہیں وہ بھی ایک تعلق ہوتا ہے، نسبت۔ بہت معمولی سی چیزیں گفٹ دیا، تحفہ دیا، اب یہ چاہے وہ قیمت میں بہت ہی معمولی سی چیز ہو، بہت کم قیمت کی چیز ہو ان ٹرمز آف منی یا روپیز یا ویلیو، لیکن اس کی بڑی قیمت ہے کہ کس نے دیا ہے، اس سے نسبت ہے اس کی۔ تو یہ نسبت جو ہے شاعر اللہ کی ہے کہ اس کے احترام کا مطلب تم احترام کر رہے ہو بیت اللہ کا، اس کے احترام کا مطلب یہ کہ یہ نشان یہ شاعر اللہ نے مقرر کر دیے، یہ سمجھ لیے سب جھنڈے ہیں۔ تو ان کو اپنے لیے ان کی حرمت سے نکال کر ان کو حلال مت کر لینا، یعنی جائز مت کر لینا، ان کے تقدس و پاکیزگی اور ان کی جو ہولینس ہے اسے ختم مت کرنا، ان کے احترام کا خیال رکھنا۔ جب حلال حرام کی بات آئی تو پھر اس کے بعد یہ بات واضح کی۔ دیکھیے یہ سورہ حج ہے، اس کے اندر آیت نمبر 32 اس میں بتایا، یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ ایک چھوٹے سے حصے کے اندر ایک چھوٹی سی آیت کے ایک ٹکڑے میں بتایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے تعظیم کی، پوری ریسپیکٹ دی شاعر اللہ کو، اللہ کے ان علامات یا نشانیوں کو، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کا رشتہ ہے، تو اس کا مطلب دلوں میں تقویٰ ہے۔ یہی جیسے کہ آپس میں جیسے میں نے بتایا ریلیشن شپ میں کہ کسی بزرگ نے کوئی چیز دی ہے، اب اسے بڑی احتیاط سے رکھ لیں، فلاں حضرت کی دی ہوئی، کہیں ادھر ادھر کھو جائے تو بڑی بے چینی کہ وہ گئی کام انہوں نے دی تھی۔ اب بے جانی چیز ہے، وہ تمہارا کوئی تمہیں نہ نفع دے رہی ہے نہ نقصان دے رہی ہے، یہ نسبت کی بات ہے۔ تو یہ اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق اس چیز کی مادی قیمت سے نہیں ہے۔ تو اگر تم نے شاعر اللہ کی تعظیم کی تو اس کا مطلب تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ موجود ہے، تمہارا اللہ سے رابطہ ہے، تو تم اس کی ریسپیکٹ کرو گے اور احترام کرو گے۔ تو یہ آیت ہے پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے ایمان لانے والو یہ جو نشانیاں ہیں شاعر اللہ، ان کی بے حرمتی مت کرنا، انہیں حلال مت کر لینا اپنے لیے۔ اور ان میں اور کیا کیا ہیں، ابھی ایک آیا یہاں پر شہر حرام، حرام مہینہ ہے، اب اس کا تعلق بھی کعبے سے ہوگا، یہ جتنے گنائے گئے۔ حرام مہینے کون سے ہیں، یعنی وہ مہینے جن کا احترام کرنا ہے۔ احترام کیا ہے ان مہینوں کا؟ ان مہینوں میں جنگ نہیں ہوگی، کہیں ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ایسے دشمن ہیں کہ جن کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا ہے ان پر بھی حملہ نہیں کرو گے، جنگ کے دن ختم ہو جائے، یہ مہینے ختم ہو جانے دو، یہ سیز فائر کے دن ہے ٹوٹل، یہ ان مہینوں کا احترام ہے۔ دیکھیں سورہ توبہ میں دیکھیے کہا کہ اب یہ مہینے جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں، سورہ توبہ میں کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جب سے زمین و آسمان ہے تب سے اللہ کے نوشتے میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے مہینوں کی تعداد 12، جب سے آسمان و زمین کا وجود ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے انسانوں نے بنا لیا، انسان مجبور تھے 12 ہی بنانے پر، سسٹم ہی نہیں بیٹھتا کوئی اور، اس لیے کہ زمین اور چاند اور سورج کی گردشیں ہی ایسی ہیں کہ 12 ہی نکلیں گے مہینے، نہ 13 ہو سکتے ہیں نہ 11۔ آرٹیفیشل ہوگا جب بھی اس کو تبدیل کریں گے تو، کہ یہ ان میں سے 4 مہینے جو ہے وہ محترم مہینے، حرام مہینے، جن کی حرمت کی جائے گی، جن کا خیال رکھا جائے گا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی تشدد نہیں ہو، کوئی جنگ نہیں ہو، جہاں جنگ جائز ہے وہاں بھی نہ ہو، جہاں جنگ کا حکم ہے وہاں اس وقت بھی وہ بھی جنگ نہ ہو۔ صرف اتنی اجازت دی ہے قرآن میں ہی ہے کہ اس میں پھر تمہارے اوپر کوئی حملہ کر دے تو دفاع کر سکتے ہو، تب ان حرام مہینوں میں وہاں پر بھی جہاں کھٹپل مارنا اور جہاں مچھر مارنا بھی منع ہے،
وہاں بھی اگر کوئی حملہ کر دے تو جنگ کر سکتے ہو یا اپنا ڈیفینس یا دفاع کر سکتے ہو، اس کے علاوہ نہیں۔ 4 مہینے اس کے اندر سے کہا محترم یہ حرام ہے۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت وائڈلی جو مانا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا مختلف احادیث کی بنیاد پر، ایک رجب اور اس کے بعد ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ اب یہ سب کو اگر نام نہیں معلوم ہو تو یہ مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ تو مہینہ نمبر 11، مہینہ نمبر 12 اور پہلا مہینہ محرم اس کے بعد آتا ہے 12 کے بعد۔ 3 مہینے یہ، اور پھر رجب، شعبان، رمضان، شوال، 3 مہینے کا گیپ ہے درمیان میں۔ 3 مہینے کے گیپ کے بعد پھر 3 مہینے لگاتار آ رہے ہیں۔ اس کی کیا تک ہے؟ مطلب ریزن کیا ہے کہ 1 مہینہ ادھر کر دیا، 3 مہینے ادھر؟ اگر یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں ہوگی، 3 مہینے ایک ساتھ تو سمجھ میں آ رہے ہیں، اب یہ 1 مہینہ دور جا کے اس مہینے میں بھی نہیں ہوگی۔ اب جنگ ایسا نہیں ہوتا کہ سامنے سے نظر آتی ہے، بعض جنگیں ایسی کہ 10 دن میں، 15 دن میں، 6 دن میں، 7 دن میں ختم ہو گئی، بہت کم ہوتی ہیں، بہت ریئر ہوتی ہیں، ورنہ جنگیں تو کبھی کبھی برسوں چلتی ہیں۔ اب وہ چل رہی ہوں اس کے اندر، یہی ہمارے ماڈرن دور کی جنگیں برسوں چلتی ہیں۔ جب ورلڈ وار تھی اس سے اور پہلے کے میں تذکرہ نہیں کر رہا، جو برسہ برس چلی دونوں، پہلی جنگ عظیم بھی اور دوسری بھی، اور اس کے بعد کی جنگیں سوویت یونین میں افغانستان گھسا، یہ لوگ اس سے لڑتے رہے، افغانی 10 سال رہا وہاں پر۔ امریکہ آ گیا وہاں پر، امریکہ وہاں پر آیا، اور امریکہ آنے کے بعد 20 سال رہا وہاں پر، اور یہ لوگ لڑتے رہے اس سے، تو یہ بھی جنگ ہی تھی۔ ایران عراق کی جنگ ہے، وہ بھی کئی سال چلی۔ تو یہ جنگیں تو کئی سال بھی چلتی ہیں، اس وقت بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ بہت لمبے لمبے عرصے تک جاری رہتی تھی۔ اس میں جب وہ کنٹینوس مہینوں کی تو اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے لگاتار، کہ بھائی اتنے مہینے بیچ میں سیز فائر کر دو، روک دو، جنگ بندی کر لو، لیکن یہ 1 مہینہ بالکل 3 مہینے کے گیپ کے ساتھ سنگل مہینہ کیوں رکھا گیا؟ نہیں معلوم وجہ۔ یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ شاید اس لیے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اب یہ کہا کسی نے، مجھے تو اس کی کوئی بہت زیادہ دلیل بھی نہیں ملی اس قول کی بھی، کہ وہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرتے تھے۔ کہاں سے کرتے تھے رجب کے مہینے میں عمرہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمرے کے لیے نکلے تھے، اور وہ عمرہ پھر حدیبیہ سے واپس آنا پڑا تھا کہ اس سال نہیں اگلے سال آ جائیے گا، اور پھر اس کے بعد جب گئے تو پھر وہیں پر رکے پورا، اور پھر واپس آئے۔ تو یہ رجب کا مہینہ خاص طور سے پرماننٹ کوئی عمرے کے لیے مقرر ہے ایسا تو نہیں ہے اسلام میں کہ مقرر ہو گیا ہو۔ کوئی بڑی اہم سنت ہوتی تو آج بھی یہ ہوتا کہ صاحب رجب کا عمرہ حضور کرتے تھے، یا رجب کے عمرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو بجائے جو رمضان میں پوری بھیڑ کی بھیڑ جاتی ہے اور اتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پر کہ حج کے دنوں میں بھی نہیں ہوتے، اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے وہاں پر، تو یہ رمضان میں جو عمرے کی اہمیت لوگوں کے یہ سب ہٹ کے وہ تو رجب پر ہوتی۔ چونکہ رجب کا بھی مہینہ ایک بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ زبردستی ایک چیز جو ہے وہ ایک فرضی ڈال دی گئی، ایک جنہوں نے بھی دلیل دی اور وہ کئی جگہ نقل ہو گئی۔ اب یہ ممکن ہے رکھا ہو، روایات میں آتا ہے، میں اس پر کچھ نہیں کہہ رہا کہ رجب کا میں کچھ ریزنز ہوں گے، کوئی وجہ ہوگی، وہ وجہ اس دور کے لیے ہوگی، آج کے دور کے لیے تو کوئی وجہ نہیں ہے، اور قرآن نے بتایا نہیں کون سے مہینے۔ بڑی اہم بات ہے کہ محترم مہینے، حرام مہینے اگر کہیں 4 ہیں تو پھر بتائے جائیں، وہ واضح کر کے، قرآن ہی بتا دیتا ہے ان 4 مہینوں کو۔ یہ 4 مہینے نہیں بتائے گئے۔ دیکھیے ایک ہمیں سورہ توبہ ہی کے اندر ایک اشارہ مل رہا ہے کہ 4 مہینے لگاتار ہونے چاہیے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ مہینے ختم ہو جائیں جو حرام مہینے ہیں، یہ سیکرڈ منتھس ہیں، جب یہ گزر جائیں جس میں جنگ بنا تھی اور جنگ چل رہی تھی پہلے سے، جنہوں نے معاہدے توڑے تھے ان سے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اب جنگ شروع کرو، اور پھر جہاں ملے پھر جنگ شروع ہو جائے گی، جہاں ملے دشمن پھر انہیں مارنا، لیکن اس بیچ میں نہیں۔ جب یہ ختم ہو جائیں مہینے، تو یہ اس کا مطلب یہ مہینے کا ہے، مہینہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ مہینے لگاتار ہیں گے۔ ایک اشارہ یہاں سے ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں کہ 1 مہینہ پھر 3 مہینے گیپ اور کوئی ریزن نہیں اس کا،
اور اس کے بعد پھر زیادہ جو قرین قیاس ہے وہ بات یہ ہے، ایسا اور بہت سے مسائل میں اور بہت سی چیزوں میں ہے، اپنے دور کے حساب سے جیسی ضرورت ہوگا وہ کعبے کے تعلق سے، ہوگا وہ حج کے تعلق سے، وہ ضرورت اسے مقرر کر لیا جائے۔ جو اب یہ تصور نہیں ہے ہمارے یہاں، ورنہ یہ کہ علماء تمام اس کے مل کر ساری دنیا کے وہ ملنے کے بعد کہ بھئی یہ حرام مہینے آج کے دور کے اعتبار سے یہ رہیں گے ادھر ہی، مثلا یہ کہ یہ ذی الحجہ تو اس میں حج ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی، ایک ادھر ہوا ایک ادھر ہوا، ذی قعدہ، اور اس کے بعد اگلا مہینہ محرم میں لفظی حرام اس کے اندر اپنے آپ میں آ رہا ہے، نام میں ہی آ رہا ہے، تو وہ بھی ہے۔ سفر میں جو لوگ جا رہے ہیں، آگے کہا ہے اسی آیت جو چل رہی تھی کہ وہ بھی محترم ہیں جو جا رہے ہیں، کوئی انہیں نہیں چھیڑے ہو، کوئی حملہ نہ کرے ہو، کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچائے۔ تو پھر وہ بڑی دور دور کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں، ان کی سیفٹی رہنی چاہیے، یہ دارالامن کی طرف جا رہے ہیں، اور دارالامن ایسے ہی ہے کہ وہاں پر اصلاً ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ اس کا اسٹیٹس باقی رہتا، جس اسٹیٹس کے لیے وہ رکھا گیا تھا، کہ وہاں ایک سالانہ امن کانفرنس ہوتی، وہ جو 3 دن وہاں پر ہوتے ہیں اس میں گھومنے بھی جاتے ہیں، خرید فروخت بھی کرتے ہیں، ادھر آتے ہیں، کھانے وانے بھی پکا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ وقت میں بیٹھ کے اپنے وہ جسے تسبیح کہتے ہیں وہ بھی ہلا لیتے ہیں لوگ، کچھ نمازیں بھی کچھ ایکسٹرا پڑھ لیتے ہیں۔ وہاں پر خاص طور سے سب کو اس کے لیے روک دیا، 3 دن روکا۔ یہ دنیا کے تمام لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو رہے ہیں، یہ تھی سالانہ امن کانفرنس۔ اس کے لیے جب یہ ہو رہی ہے کسی جگہ، وہاں پر شرکت کے لیے لوگ جا رہے ہیں، تو وہ ان کو سیف ہونا چاہیے۔ تمام دنیا کے امن کے بارے میں غور کرنے کے یا پروگرام رکھنے والے لوگ ہیں، جنگ نہیں ہو، ان پر حملہ نہیں ہو، وہاں پر ان کے کھانے پینے کے لیے چیزیں جا رہی ہیں، قربانی کے اونٹ جو جا رہے ہیں، وہ اس سے ان کی بھی ضرورتیں پوری ہوں گی جو لوگ وہاں پر ہیں اس کانفرنس کے، تو وہ بھی جو ہے وہ محترم ہو اور ان کو بھی اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ تو یہ مہینے کنٹینوس ہونے چاہیے، اگر وہ ہو تو پھر اس کے بعد مقرر کیا جائے، اور کریں گے، کبھی سمجھ میں آئے گی جب دین کی اور وضاحتیں آگے دین کو قبول کرنے والی قومیں آئیں گی، جو وہ روایتی دین سے ہٹ کر غور و فکر کر کے چیزیں رکھیں گے، تب وہ کریں گے مقرر اپنا۔ میرا خیال یہ ہے کہ محرم میں تو شامل ہی ہے، اپنے آپ میں شامل ہے لفظ حرام۔ یہ 3 مہینے کے ساتھ 1 مہینہ اس سے پہلے کا رمضان گزرا، رمضان کے بعد شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے کنٹینوس ایسے ہوئے کہ جانے والے جو ہیں وہ بہت رمضان کے بعد سے عام طور سے اب آج کل کے حالات میں تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، جنہیں حج کو جانا ہے وہ رمضان کے بعد سے اپنے مینٹل تیاریاں اور بہت سے لوگ کچھ پہلے بھی جانا چاہتے ہیں، تو وہ ان کی پریپریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو ہے یہ اصلاً تو کوئی پینل جو تمام دنیا کے علماء کا ہو وہ طے کرے، ابھی تو خالی بات چلی آ رہی ہے قرآن کے حکم کی، جس کی بہت اصل حقیقت بھی لوگوں کو نہیں معلوم کہ کیوں کہا تھا یہ کہ 4 مہینے اس لیے یہ رکھ دیے جائیں۔ تو بہرحال یہ 4 مہینے جو ہے یہ امت کو ان کے مرکز کو مل کر مقرر کرنا چاہیے کہ آج کے حالات کے یا ضرورتوں کے اعتبار سے 4 مہینے یہ ہوں گے، اور وہ ہوں اسی کے ساتھ میں ایڈجسٹ کیے ہوئے، اور وہ کنٹینوس ہوں اور لگاتار ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اور چیزیں آئیں، ولا الہدیہ، یہ شہر حرام وہ جو حرام مہینے انہیں بھی، اور ہدیہ اور قلائد۔ ہدیہ کا استعمال ہونے لگا قربانی کے اونٹوں کے لیے، ترجمے میں پھر میں نے ایسے ہی رہنے دیا ہے۔ قربانی کے جانور جو ہیں ان کو اپنے لیے وہ تو حلال کیے ہی جاتے ہیں، کاٹے بھی جاتے ہیں، کھائے بھی جاتے ہیں۔ ان کا حلال کرنا کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے؟ کوئی پوجا کی جائے گی ان کی، یا جو بھی گزرے تو وہ ان کو پیار کرتا ہو گزرے، ہر ایک یہ لازمی ہو جائے گا؟ کوئی گالی نہیں دے، کیوں گالی دے گا کوئی کسی اس کو؟ تو ان کا حلال کرنا کیا ہے کہ ان کو حلال مت کر لینا یا ان کو حرام ہی رہنے دینا، اور ان کو تو ذبح ہونا ہے قربانی کے لیے۔ لیکن بہرحال قربانی کے اونٹ سوچیں اس کا احترام کیا ہے، بھئی کیا نہ کریں اس کے ساتھ میں، معنی اس کے جو ہے اب یہی چلے آ رہے ہیں۔ ولا القلائد، اور جن کے گلے میں پٹا ہو۔ پٹا تو یہاں پہ بھی ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں نا اپنی پہچان کے لیے، پالتو جانوروں کے، کہ بھئی پالتو ہے یہ آوارہ نہیں ہے۔ اب یہاں کے جانوروں کے لیے تو نہیں ہے، بات تو وہیں کے لیے ہے۔ وہاں ہم نے کہیں پٹے دیکھے نہیں، آپ میں سے کسی نے دیکھے ہو تو بتائیں، کہ اب پہلے کی بات تھی، قرآن تو
رہتی دنیا تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے. یہ صرف اتنا ہی تھوڑی بتا رہا ہے، یہ تو تمام ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کا بڑا خیال رکھنا. اب یہ پٹے ڈال دیے جاتے تھے، جو لوگ لے کر چلتے تھے اونٹ ساتھ میں لے کے چلتے تھے وہاں قربانی کرنے کے لیے. جہاں سے لوگ آتے تھے اپنے اپنے اونٹ یا اپنے دوسرے جانور قربانی کے لیے ساتھ لاتے تھے. اس کا نام پڑ گیا ہدیہ. اور پھر یہ تھا کہ کافی دنوں سے وہاں پہ رہ رہے پٹا ڈال دیتے تھے. انہیں کھانے کے لیے نہیں کاٹ لے، کوئی عام حالات میں کاٹ دیں گے کھانے کے لیے، یہ وہیں ذبح ہوں گے. پھر جو قربانی کے دن ہیں، عام دنوں میں کھانے پینے کے لیے کوئی ذبح نہیں کر لے تو اس دور کے لیے تو ٹھیک تھا یہ ہدیہ اور قلائد. لیکن یہ آیت ہمیشہ کے لیے ہے. یعنی میں تو کہتا ہوں تقریباً 1-2 آیتیں جس میں استثناء نام سے بتا دیا گیا، اس کے علاوہ ساری آیتیں ہمیشہ کے لیے. ہر دور کا مفہوم ہوگا اس کے اندر اپنے. اور یہاں انداز بیان بھی ہے کہ سارے ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے یہ مت کرنا. یہ صرف اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں سے صرف نہیں کہا جا رہا. اب کسی کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا وہاں، اور کوئی لوگ اپنے ساتھ یہاں سے بکرے لے کے بھی نہیں جاتے وہاں پر کہ بکرا کرنا ہے یا اونٹ کرنا ہے تو یہاں سے اونٹ خریدا اور لے گیا آپ نے، وہ پلین بک کرایا، اس میں بھی کہیں کوئی جانوروں کا ٹرانسپورٹیشن تو ہوگا نہیں. وہ تو شپ میں بھی نہیں ہوتا تھا جب شپ چلتے تھے اس کی. اب تو شپ ختم ہو گیا، فلائٹ سے. تو پھر اب آج کے دور میں یہ کیا ہے؟ ہدیہ و قلائد. تو بات پھر یہ ہے کہ جب اس کی اصل عظمت برقرار ہوگی، اصل مقصد جب اس کا پورا ہوگا، جب بھی ہو، اور وہ مقصد تو وہی تھا کہ یہ سالانہ عالمی کانفرنس امن کی ان سارے مناسک کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ تو ہیں، وہ وہاں پر دنیا کے الگ الگ لوگ قیام امن کے لیے وہاں جو کچھ بات چیت مشورے کر رہے ہیں. ہدیہ کہتے ہیں تحفے کو، یہ اس کے اصل معنی. یہ بات کو لوگ کہنے لگے چونکہ وہ اونٹ لے کر جاتے تھے یہاں پر، تو اس کو پہ کہا جانے لگا کہ بھئی یہ ایک تحفہ پیش کر رہے ہیں. یہ کہا جانے لگا. ہدیہ کہتے ہیں، یہ اردو میں بھی بولتے ہیں تحفے کو، عربی میں بھی تحفے کو کہتے ہیں، جیسے گفٹ دینا کسی کو. یہ اس کے اندر سورہ نمل کے اندر ملکہ سبا نے کہا کہ جب اس کو خبر ملی حضرت سلیمان کا خط پہنچا، آپ نے ان کو بلایا، درباریوں کو، وزیروں کو، اور کہا ایسا کرتی ہوں کہ میں ایک تحفہ بھیج کر دیکھتی ہوں. میں انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، میں ایک ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں، دیکھیں کیا ری ایکشن ہوتا ہے، کس مزاج کے ہیں یہ سلیمان جو ہیں جن کا یہ خط آیا ہے. تو یہ ہدیہ تحفے کو کہتے ہیں. یہ عربی زبان کے اندر بھی یہ ہدیہ قرآن شریف میں اور بھی جگہ پر ہدیہ تحفے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو اس کے اور یہ ہدیہ جو ہے، ہدیہ اس کی جمع ہے. یہ اس میں تو گولتے بھی ہوتی ہے ہدیہ، جیسے آخر میں ہے لے لیں ہم اردو میں، وہ ہے سنگولر واحد، اور یہ اس کی جمع ہے. اس کو ہم ویسے پڑھیں تو یا ہدیہ، جس میں کہ گول ہے نہیں ہوگی یا گولتے نہیں ہیں، آخر میں یہ جمع ہوتی ہے اس کی، یعنی تحفے، تحائف، گفٹس. تو ان کو بھی اپنے لیے حلال بدکنر گفٹس کیا جاتے ہیں وہاں، یا تحفے کیا جاتے ہیں. مختلف طرح کی چیزیں جا سکتی ہیں. جب وہاں واقعی لوگ اس کام کے لیے اکٹھے ہوں تو دوسرے لوگ انہیں چیزیں بھیجیں، ان کے لیے لے کر جائیں، کنٹریبیوشنز بھیجیں اپنے. وہ چاہے اسٹیٹ کے نظم و نسق، اس کے اسٹیٹ پوری دنیا کے اس جگہ کے مینٹیننس کے لیے چاہے اس پہ خرچ ہو، اور چاہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر غور و خوض کر رہے ہیں ان کے نمائندے، ان کے لیے جائیں، ان کے خرچ اخراجات کے لیے جائیں، چاہے وہ جانور ہی جائیں کہ ان کے کھانے کے لیے جائیں. تو یہ اصل ہدیہ ہے جس کا اصل میں اس کا اطلاق و استعمال آگے کہیں جا کر ہوگا. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے اس لفظ کا یا اس آیت کا یا ان معنوں کا. یہ تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گیا کہ قربانی کے جانور آپ تو پیسے دے دیتے ہیں اور آپ کو رسید مل جاتی ہے. اب زیادہ اکثریت، بڑی تعداد، اوورولنگ میجورٹی تو ہے جس کو یہ پتہ نہیں چلتا کب جانور کون سا کٹا، کہاں کٹا. اب کچھ اس طرح کے بھی بن گئے کہ رول کے گروپس بنا دیے، بڑے گروپس، کہ یہ اگر کہیں گے تو یہ بتا دیا جائے گا کہ ان کے کس وقت ذبح ہو رہے ہیں. لیکن ہر آدمی الگ الگ نہیں پوچھے، ہر ایک کو کہاں سے بتائیں گے کہ تمہارا کس وقت کٹ رہا ہے لاکھوں لوگوں کو. اب ان گروپس میں سے کس کا کون سا تھا کہ سچ مچ ہی وہی تھا یا ریپلیس ہوا، کچھ اس کا بھی پتہ نہیں. تو اب تو یہ جو اس کلیکٹیو سسٹم کے اندر یہ کدھر سے ہدیہ ہے قربانی کے اونٹ، وہ تو جس شکل میں جیسے کاٹتے ہیں کاٹیں گے. تو کون بے حرمتی کرے گا اور کیسے کرے گا، وہ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں. اور گلے میں پٹا ڈال کر کے بھئی یہ قربانی کا اونٹ ہے، پہچان کے اندر رہے، وہ گھوم رہے ہیں، کوئی چھوئے نہیں، یہ بھی انویلڈ ہے. اور بڑی
حلال حرام کا موضوع اپنے آپ میں بے پناہ اہم ہے، اس کے اندر درمیان میں یہ آیا ہے. تو پھر یہ بھی اس کا اطلاع یہ بھی اصلاً آئندہ آئے گا انشاءاللہ، جہاں پر حد یہ بھی آئے گا جہاں ان لوگوں کے لیے چاہے جانور جائیں چاہے اور کنٹریبیوشنز جائیں جو دنیا کے امن کے لیے وہاں پر ہیں، اور وہ چند ہی دن نہیں، وہ اور پہلے سے بھی ہوں گے وہاں پر اکٹھے ہوں گے. اور قلائد، کہ قلائد ویسے پٹے کو کہتے ہیں، لیکن پھر اصطلاحاً یہ پٹا کس کام کے لیے؟ پہچان کے لیے، کہ پھر چیزیں مارک کر دی جائیں. یہ صرف اس کام میں استعمال ہوگا اور کہیں استعمال نہیں ہوگا. اگر جانور ہے تو اسے چاہے جس شکل میں مارک کر دیں، ضروری نہیں پٹا ڈالیں کہ بھئی یہ صرف اس کام میں استعمال ہوگا کہ یہ ان لوگوں کے لیے گیا ہے. اب یہ محترم ہو گیا، اب یہ حلال نہیں کیا جا سکتا. اور جانور نہ ہو، رفس ہو، تو اس کا بھی یہ ہے کہ اس کے الگ اکاؤنٹ ہو، اس کی آئیڈینٹی ہو کہ بھئی یہ اس کو نہیں کسی اور کام میں لیا جا سکتا، تو وہ بھی اس کا ایک پٹا ہوا یا اس کی پہچان ہوئی. بہرحال آج کے دور میں تو اس کے کوئی اپلیکیشن یا میننگ ہے ہی نہیں، سوائے اس کے کہ اس لفظی ترجمے کو پڑھ لیں جو چلا آ رہا ہے. ولا عامین البیت الحرام، اور بیت الحرام کی طرف آنے والے لوگ، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرنے جا رہے ہیں اور اس کی رضا، اس کا رضوان تلاش کرنے جا رہے ہیں. تو ان کے اوپر بھی ان دنوں کے اندر ان جانے والوں کو بھی محترم سمجھا جائے اور ان کو کسی طرح کی تکلیف یا دکھ کوئی نہ پہنچائے. ان کی اب عظمت جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہو گئی. اسے اپنے لیے حلال مت کر لینا یا جائز مت کر لینا کہ ان کو تم ڈسٹرب کرو، کہ روک دو جانے سے کسی بھی انداز میں. فلائٹ کینسل کروا دی، کچھ اور کروا دیا ہے، دقتیں ہیں بہت سی طرح طرح کی، اب سرکاری کو تو روک ہی نہیں سکتے. یہ لفظ جو ہے یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ دو لفظ ہیں. یہ جہاں پر یبتغون فضلا، جہاں جہاں بھی قرآن کے اندر آتا ہے کہ فضل تلاش کرتے ہیں، وہاں پر روزی کمانے کے لیے آتا ہے. یعنی فضل اللہ کا ایک الگ بات ہوئی، لیکن یہ اس کے ایک وسیع معنی ہیں. لیکن جہاں جہاں فضل تلاش کرنے کی بات آتی ہے، وہ فضل تلاش کرنا جو استعمال ہوتا ہے روزی کمانے کے لیے، اور رضوان اس کی رضا ہے. یہ دو لفظ اس لیے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آئے، دونوں کے میننگ، دونوں کے سے مراد الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ کی رضا بھی تلاش کرتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو جانے کے بعد وہاں اللہ کا فضل بھی تلاش کرتے ہیں، لیکن اصل اس کام کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں اس طرح کی باتیں بہت کہی جاتی ہیں، ترغیب دی جاتی ہے کہ دیکھو بڑے بالکل پیور رہنا دل کے اندر، اور یہ مت سوچنا کہ یہ خریدوں گا اور یہ بیچوں گا. وہاں پہ جانے کے بعد کچھ وہاں کی خرید و فروخت جو ہوگی، جو یہاں نہیں ہو سکتی، وہ وہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہی دے گی. اور پھر اللہ نے منع نہیں کیا ہے کہ تم ان مناسک کا تو پورا احترام کرو، وہ پورا دل سے ہو، پورے تقوی کے ساتھ میں ہو، لیکن اگر تم وہاں پر ساتھ میں جانے والے اپنا خرچ نکالیں یا خرچ کے علاوہ بھی اگر کچھ پروفٹ بھی کما لیں. کہا کہ لوگوں سے کہنا، قرآن میں کہا کہ سب کو بلاؤ، آئیں یہاں پر، آواز دو کہ سب یہاں آئیں. اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں اعلان کر دو حج کا. اور یہ کہا کہ لیشہدوا منافع لہم، وہ یہ دیکھیں یہاں نفع کتنا ہو رہا ہے یہاں آنے سے. اب وہ جو آپ نفع جو روحانی ہو رہا ہے، وہ لوگ کیسے دیکھیں گے کہ یہ نفع ہو رہا ہے؟ نفع دیکھیں گے تو وہی کہا تاکہ مشاہدہ کر لیں کہ یہاں کتنا نفع ہوا یہاں آنے سے. ایک نفع وہ ہوگا کہ انسانیت کی فلاح کے لیے مشورے ہو رہے ہیں، پیس قائم ہو رہا ہے، ایک نفع اس کا مشاہدہ کریں گے. اور یہ بھی کہ لوگ اگر وہاں جانے کے بعد اگر کوئی اس سے الگ ہٹ کے وقت نکالتے ہیں، زیادہ پہلے سے چلے جاتے ہیں، زیادہ دنوں بعد آتے ہیں، اور اس میں اگر وہ اپنی تجارت بھی کر لیتے ہیں، کچھ خرید بیچ لیتے ہیں، تو قرآن نے منع نہیں کیا. سورہ بقرہ میں جہاں حج کی آیات آئی ہیں، وہاں اس بات کو ان آیات کے درمیان میں کہا صاف لفظوں کے اندر. آیت نمبر 198 ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. اس میں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ وہ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کر لیں درمیان میں. وہ اسے بھی دیکھ لیں. تو یہ حج کی مناسک جہاں تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ کب کہاں جانا، کب عرفات جانا، اس کے بیچ میں ایک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تصور غلط ہے. یہ رہبانیت کا تصور جگہ جگہ جو آیا، متقی کیسا ہوتا ہے، متقی کاروبار کرنے والا بھی ہوتا ہے، متقی وہ بھی ہوتا ہے اللہ کو بہت پسند ہو جو نکلتا ہے. بات یہ خالی نہیں کسی کونے میں بیٹھنے ہو کپڑے بوسیدہ پہنے ہوئے، لیکن یہ تو صاف صاف ان سارے تصورات کو توڑا ہے. کہا قرآن نے کہا کون ہے جو اللہ نے جو زینت نکالی ہے،
جو زینت زمین سے ان لوگوں کے لیے نکالی ہے اس کو حرام کر رہا ہے کوئی؟ یہ کون ہے جو کر رہا ہے؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ من الارض، اور ان سے کہہ دو کہ یہ باقی سب لوگوں کے لیے تو یہاں صرف دنیا میں ہے، اور تمہارے لیے یا ایمان لانے والوں کے لیے تو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اب اس دنیا میں جو اللہ نے لوگوں کے لیے رکھی ہو، کہا خبردار حرام مت کر لینا، کون کر رہا ہے؟ اسے جوڑ دیا تقویٰ سے کہ جو اس سے بچے گا وہ متقی ہے۔ بھائی جس کا جو جتنا کمائے گا اتنی زکوٰۃ بھی دے گا، جو نہیں کما پا رہا اور جس کے پاس نہیں ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو کم سے کم مجبوری میں ہوا، لیکن ایک رکن جو ہے وہ اس پر فرض نہیں ہے، لیکن ایک تو کم ہوا نا۔ تو مومن کو طاقتور ہونا چاہیے، مومن کو اللہ کا رب کا فضل تلاش کرنا چاہیے جتنا ممکن ہو، بے ایمانی سے نہیں، لیکن پھر جتنا بھی ہے پھر اس کے اندر اپنی کوششیں کرنی چاہیے۔ کوشش کرنے کے ساتھ میں پھر جو بھی جتنا ملے وہ بہرحال اللہ کا شکر اس کے اوپر ادا کرے، کوئی لالچی نہ بنے، اس کے اوپر دوسروں کی طرف حرص کی نگاہ سے نہ دیکھے، لیکن جتنا اللہ کا فضل تلاش کرے گا اتنا دین کو نفع ہوگا۔ وہ اگر سچ مچ ایمان لانے والا ہے تو وہ اپنے تجوریاں تھوڑی بھرے گا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور پھر جب احرام اتر جائے، جب تم حلال ہو جاؤ، احرام پہ پہنچ کے حالت حرمت میں آ گئے، اب بہت سے کام رک گئے، وہ احرام تھا، جب احرام ہٹا حلال ہو گئے، یعنی وہ پابندیاں ختم ہو گئیں۔ تو جب تم پر سے وہ احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں تو تب شکار کر سکتے ہو۔ یہ پہلے کہا تھا نا کہ احرام جب ہو تب شکار مت کرنا، تو پھر شکار کر کے بھی کھا سکتے ہو۔ اب آج کل تو نہیں ہوتا شکار، لیکن پہلے لوگ کرتے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ کبھی آگے جنگلات وہاں ہو جائیں، اب تو سبزہ ہونے لگا، پیڑ اگنے لگے، پہلے ڈیزرٹ کے جانور ہوتے تھے اور ان کو شکار کو لوگ نکل جاتے تھے، اب وہاں پر اب اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ شکار کو نکلے۔ ممکن ہے کہ جب وہاں پر بارشیں بھی ہونے لگیں اور وہاں پر خوب پیڑ اگنے لگے تو آئندہ ممکن ہے کبھی ایسا بھی ہو، لیکن یہ کہ ان چیزوں کو بھی جو کبھی کبھی ہوں گی ہمیشہ نہیں ہوتی۔ قرآن تذکرہ کرتا چلتا ہے کہ جس دور میں ضرورت پیش آئے اس دور کے لیے ہے یہ، کہ شکار پھر اس کے بعد شکار کر کے بھی کھا سکتے ہو یا شکار کا گوشت بھی کھا سکتے ہو۔ ابھی وہی آیت چل رہی ہے، آیت نمبر 2، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ اور دیکھو اس کا خیال رکھنا کہ وہ قوم جس سے تمہاری دشمنی اس لیے ہے کہ تمہیں مسجد حرام میں جانے سے روکا، اس نے تمہیں اس پر مجبور نہیں کر دے، یہ دشمنی ان کی کہ تم سے بھی زیادتیاں ہونے لگے۔ زیادتیاں کیا ہیں؟ کسے زیادتی کہتے ہیں؟ زیادتی اسے کہتے ہیں جن حالات میں جو کرنے کو کہا انسان وہ نہ کرے، کمی کر لے گا یا زیادتی کر لے گا، زیادتی کرنے کو روکا۔ جن حالات میں جو کرنے، یہ لمٹس بدلتی رہتی ہیں۔ مثلا مکہ تھا، مکے کے اندر اف نہیں کر پاتے تھے، دوسرا اف نہیں کہتا تھا، بڑی سخت اذیتیں دی جا رہی ہیں اسلام قبول کرنے والوں کو، بے پناہ ایسے بھیانک ان کو طریقے سے تڑپایا جا رہا ہے اور ان کو جو ٹارچر کیا جا رہا ہے، کیا دل پر گزرتی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اوپر ایمان لایا اس لیے ہو رہا ہے، اور دخل دے کر ان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے اور نہیں کہتے تھے۔ اب مدینے میں یہ ہے کہ کوئی حملہ کرے تو نکل کے جواب دینا اور پھر جنگ کرنا، اپنے آپ تو تم ایکسپینڈ کرنے کے لیے جنگ نہیں کرو گے۔ یہ وقت اور موقع کے اعتبار سے مسائل بدلتے ہیں اور لمٹس بدلتی ہیں کہ کب زیادتی ہو گئی۔ اگر اب ایسے حالات کے اندر، مثلا جو یہاں پر ہیں حالات، اب ایسے حالات کے اندر وہ شروع کر دیں، وہ چیزیں شروع کر دیں جس سے نقصان ہو جائے بہت سے مسلمانوں کو، اگر ایسا شروع کر دیں ایسے حالات کے اندر تو پھر یہ زیادتی ہو جائے گی۔ اور جو حالات جو اب جو چل رہے ہیں وہ جب نہ رہیں اس وقت پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کھل کر آپ کر سکتے ہیں، وہ جو اس وقت چند سالوں سے کرنے کی آپ کی اجازتیں ختم ہو گئی۔ تو یہ زیادتیوں کے کہ زیادتی کب ہو گئی، اس کے معیار پیمانے بدلتے رہتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں وہی پرانی باتیں آج بھی اعتراض کرتے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے بڑے اچھے بہت پرانے ہمارے ہی اپنے ساتھ کے لوگوں میں سے کئی چیزوں کے اوپر انہوں نے انگلی اٹھائی ہے، اعتراض کیا ہے، مطلب سوال کے انداز میں بات چیت تھی، سمجھنے کے انداز میں، مطلب یہ تو تھا کہ بھئی جو آپ کہیں گے وہ تو مانا جائے لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اب بھئی اسے دیکھو کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ کہاں کر رہے ہو، کن حالات کے اندر کر رہے ہو۔ یہ مسائل وہ نہیں رہیں گے جو تم 10 سال پہلے کرتے تھے اور جن حالات کے اندر کرتے تھے، اس میں فرق آ جائے گا دونوں کے اندر۔
تو زیادتی کے پیمانے جو ہیں وہ بہت سی جگہوں پر بدلتے ہیں. کس موقع کے لیے کیا انسٹرکشنز ہیں، اگر اس کو کراس کر جاؤ گے تو زیادتی ہو گئی. تو ایک ایسی قوم جس نے تمہیں مسجد حرام میں داخلے سے روکا تھا، تم سے ایسا نہ ہو جائے کہ وہ دشمنی تمہارے پاس جب پاور آ جائے تو تم اب اس کے بعد وہ چیزیں کرنا شروع کر دو جو منع ہے. اپنا بخار نکالنے کے لیے، اپنی جو اندر جو آگ دبی ہوئی ہے اس کو نکالنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے کہ تمہارے پاس سے زیادتی نہیں ہو، تمہارا بیلنس قائم رہنا چاہیے. بیلنس ہٹا اور اسلام گیا، عدل کا مسلک ہے، توازن تمہارا برقرار رہنا چاہیے. وہاں پر تھا، انہوں نے خلاف ورزیاں کی تھیں، اب اس کے بعد پھر جیت لیا. جیتنے کے بعد عام معافی کا اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. اب گن گن کر بدلے لینا شروع کر دیتے ان لوگوں سے جو لڑنے نہیں آئے تھے. جو لڑنے آ جائیں تو ان کو تو مارا جائے گا، لیکن جب سب نے ایسے سرنڈر کر دیا کہ لڑنے کوئی نہیں آ رہا تو پھر کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا گیا جو کچھ ان کے ساتھ میں ہوا تھا اس کا. تو یہ کہا کہ تمہارے ساتھ میں زیادتیاں ہوئیں، اگر تمہارے ان کی دشمنی کی وجہ سے، اپنی دشمنی سے جو زیادتیاں کی اور تمہیں مسجد حرام میں جانے سے روکا، حرمت والی مسجد میں جانے سے روکا، تو تم زیادتی مت کر بیٹھنا. ایک پیرلل دیکھیے یہاں پر بھی ہے، اور دنیا میں آتے رہیں گے، لگاتار آتے رہیں گے. اصلاً تو یہ وہیں سے جتنا بھی کچھ چل رہا ہے سب کعبے سے متعلق چل رہا ہے، لیکن درمیان میں کچھ حصے ایسے آتے رہتے ہیں جن کے اپلیکیشن، جن کے نفاذ جگہ جگہ ہماری عام زندگی میں بھی ہوتے ہیں. تھی تو نہیں، کچھ بھی اہمیت نہیں تھی ایودھیا والی مسجد کی، دین کے لحاظ سے اتنی سی نہیں تھی. ویسے تو نماز پڑھنے کی ہر جگہ قابل احترام ہوتی ہے، لیکن اب وہاں پر عام حالات کے اندر بھی کئی اور مسجدیں ہیں. ایک جھگڑے کی جڑ بنا ہوا ہے، اس جھگڑے کی جڑ کی وجہ سے سینکڑوں مسلمانوں کی جان و مال کا اور پھر ہزاروں کی جان و مال کا نقصان ہو رہا ہے. اس جھگڑے کی وجہ سے حالات سخت سے سختر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور زندگیاں خطرے میں پڑتی چلی جا رہی ہیں. پھر بھی یہ کہ وہ اس کو باقی رکھیں گے تو اس کو مسجد حرام بنا لیا تھا، اس کو نہیں چھونے دیں گے کسی قیمت پر. رائے دی تھی 1988 میں. یہ نہیں کہ تم خوشی خوشی لے جا کر دو، گفٹ کر دو. حق ہی نہیں ہے تمہیں جب تک یہ فائنل نہیں ہو جائے. اگر یہ فائنل ہو جائے کہ نہیں یہ جو ہے یہ تو مندر ہی کو توڑ کر بنائی گئی تھی، تب تو فوراً چھوڑ دینا چاہیے. لیکن جب تک یہ فائنل نہیں ہوا تو تم لے جانے کے بعد یہ چاہے جس وجہ سے بھی، چاہے امن قائم رکھنے کے لیے گفٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اوپر اپنی شدت ختم کر دو. کتنی مسجدوں پہ جگہ جگہ قبضے ہوتے رہتے ہیں، نہیں آتی تھی سمجھ میں. آج بھی کوئی مسجد ایسی ہو جائے نہیں آئے گی سمجھ میں. اس کا کیا نقصانات اٹھائے ہیں. جو آج کے حالات ہیں وہ صرف اور صرف سنگل موسٹ رسپانسبل فیکٹر جو ہے وہ یہ تھا جس کو آج بھگت رہے، لیکن آخر تک یہی کرتے رہے، وہ خوش ہوتے رہے اور یہ نقصان اس کا اٹھاتے رہے. اسے حرمت والی مسجد بنا لیا تھا، کعبے والا بیت الحرام نہیں. اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ نہیں کہہ رہے آپ دے دیجئے، لیکن ہم ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے. اور جگہ جگہ مسجدوں پہ قبضے ہیں، پورے ہندوستان میں ہزاروں مسجدوں پہ قبضے ہیں. وہاں پہ کوئی اس کے لیے کوئی رجسٹریشن نہیں رہا، اس ایک کے اوپر اڑے ہوئے تھے سارے. ایک قوم کی دشمنی. اچھا گزر گیا نا، پرانی بات جانے دیجیے، میں نے پہلے بھی اس کا حوالہ دیا تھا، 1988 میں بھی دیا تھا. اس وقت کے حالات پر تھا، اب وہ گزر گئے. آج کے حالات، ایک قوم کی دشمنی جو تمہیں مسجد حرام میں جانے سے روک رہی تھی، تمہیں اس پر کہیں مجبور نہ کرے کہ تمہارے پاس سے زیادتیاں ہونے لگیں. اب زیادتیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں اس کو مختلف حالات میں دیکھیں اور غور کریں، لیکن وہ دشمنی کا ریئیکشن تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے. ختم ہو گئی بات. کتنی مسجدیں اور بن جائیں گی، وہ اپنے ہاتھ سے بنائیں گے، وہ اپنے ہاتھ سے ان کا احترام واپس لائیں گے، لیکن تمہارے پاس سے کوئی حدود شکنی، کوئی لمٹس کراس کرنے والی بات نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ وہ جو دشمنی ہے کہ تمہیں وہاں پہ جانے سے روکا تھا اور پھر قبضہ کر لیا اور روک دیا پرماننٹ، تو تمہارے پاس سے اس میں کوئی عدم توازن، تمہارے بیہیویئر کے اندر جو بیلنس ہونا چاہیے دین نے رکھا ہے، اس سے وہ بیلنس ڈسٹرب تمہارا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہوتا ہے حدوں کو کراس کرنا. تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی. اصولی بات جنرل سمجھ لو، کوئی بھی ہو سہیوگ کرنا ہے، تعاون کرنا ہے، کوآپریٹ کرنا ہے اگر وہ بھلائی کے کام ہیں، اچھے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تقوی کے کام، اور غیر مسلم بھی ہے تو نیکی کے بہت سے کام ہوں گے جس سے اچھے نتیجے نکل رہے ہوں گے. تو اگر اچھے کام ہیں تو تمہیں
خالی یہ نہیں کہنا کہ یہ اچھا ہے، یہ تو آپ لوگ بڑا اچھا کر رہے ہیں، تعاون دینا ہے. یہ تعاون ہمارے یہاں دینا رک گیا اچھے کاموں کے اندر. یہ تعاون کون دیتے تھے؟ سوامی اگنی ویش نے شراب کے خلاف ایک پورے ہندوستان کے اندر یاترا کی نشہ ختم کرنے کے لیے. ہمیں کرنا چاہیے تھا نا، انہوں نے کی، بڑا اچھا کام کیا. ہمارے پاس سے ایک تعریف کا لیٹر ہی چلا جاتا. ہمارے پاس سے مطلب وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں، جن کا نام کو لوگ سنتے، بڑے علماء، بڑے اداروں کے سربراہ، ایک تعریف کا لیٹر چلا جاتا کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. ارے زبانی کیا سپورٹ ہو گئی، لیکن لکھ دیتے سپورٹ کرتے ہیں. یہ تو تھی زبان ہلانے یا قلم ہلانے کی بات. قرآن کہتا ہے تعاون کرنا. یہ تعاون کرنا کا مطلب اس میں ساتھ دینا، تو یہ نکل کر ساتھ دینا. یہ کس مسلمان نے کیا؟ یہ شبانہ اعظمی نے کیا. تو شبانہ اعظمی نے، جسے کوئی اسلام سے دور دور تک جن کا کوئی رشتہ نہیں، ایک نام ہے مسلمان فیملی کا، مسلمانوں جیسا، خود کہتی ہیں وہ. مطلب یہ نہیں کہ ہم کو الزام لگا رہے کہ ان کا اس سے کسی بھی مسلک، دین یا مذہب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے ساتھ دیا. اگر مسلمان کہا جاتا ہے کہ بھئی مسلمانوں میں کون؟ شبانہ اعظمی ساتھ میں. اور جو وہ لوگ تھے جو دیندار کہلاتے ہیں، ان میں سے کسی کا قلم بھی نہیں ہلا، بیان بھی نہیں آیا. یہ ہمارے کرنے کا وہ کر رہے تو تعاون دینا چاہیے تھا، ہم بھی نکل کر ساتھ دیتے، ہمارے کچھ لوگ ساتھ چلتے. یہاں کا ماحول کچھ اور ہوتا اگر یہ ہم کیا کرتے کہ بھلائی کے کاموں میں نکل کر ان کے ساتھ تعاون شروع کر دیں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ میں مت کرنا. عدوان، یہ عدوان پھر وہی ہے، زیادتی نہیں. یہ جیسے اب ترجمے میں تو ہم زیادتی ہی لکھتے ہیں. یہ وہی جو پہلے لفظ آیا تھا تعتدوا، اس سے پہلے ابھی آیا تھا کہ تمہارا وہ جو بیلنس ہے، وہ بیلنس نہیں بگڑے، توازن. تو جہاں پر بھی وہ بیلنس بگڑ رہا ہے، توازن، عدم توازن آ رہا ہے، جہاں پر جس جگہ پہ بھی ایسا ہو رہا ہے جہاں سنتولن بگڑ رہا ہے، اس میں ساتھ مت دینا، چاہے جو ہو، چاہے وہ تمہارے لوگ ہو جسے تم اپنا کہتے ہو، جنہیں تم اپنا کہتے ہو، ان کا بھی ساتھ مت دینا. گناہ کے کام میں ساتھ مت دینا، اور اس چیز میں ساتھ مت دینا کہ جو بیلنس نہیں ہے، عدم توازن کی ہے، جس سے کہ حالات گڑبڑ ہوں گے، جس سے خرابیاں پیدا ہوں گی. ایسی چیزوں میں کسی کا ساتھ مت دینا، چاہے وہ جو کوئی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کے بعد، اب تو وہ فل پاور ہے، ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون بن جاتا ہے. تب یہ فرماتے تھے، کئی دفعہ فرمایا یہ کہ اگر ویسا آرگنائزیشن کوئی آج بھی بنے، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں اسے، وہ حلف الفضول نام کی ایک جب نبوت سے پہلے ایک آرگنائزیشن بنی تھی، ایک تنظیم بنی تھی، اس میں آپ شامل تھے کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، جس کا حق مارا جائے گا اس کا حق دلائیں گے. کیے بھی کچھ کام ان لوگوں نے. پھر وہ آرگنائزیشن ختم ہو گئی. جہاں پر آرگنائزیشن میں یوتھ آنا ختم ہو جاتا ہے، نیا آتے رہے لگاتار، وہ ختم ہو جاتی ہیں، بوڑھے ہو کے ایکسپائر ہو جاتی ہیں. تو پھر وہ آرگنائزیشن ختم ہو گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر کے کہتے تھے کہ آج بھی اگر ایسی کوئی ہو تو میں اس میں شامل ہوں گا. ارے یہ جو امت ہے، یہ تو خود ایک آرگنائزیشن ہے جس کے وہ ہیڈ ہیں، اور اس کا مقصد یہ ظلم کا خاتمہ اس کے مقاصد میں ہے. تو پھر دوسروں کے کون مسلمان اس سے الگ ہٹ کر کوئی تنظیم بنائے گا؟ کتاب ان کے دور میں کہ ان سے الگ ہٹ کر جب وہ موجود تھے کہ ہم نے ایک تنظیم بنا لی ظلم کے خاتمے کے لیے، عربی تھی، آپ بنا ہی نہیں سکتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. تو پھر یہ کہہ رہے تھے غیر مسلموں کو کہ کوئی بھی غیر مسلم اگر ایسی کوئی بنائے تو میں اس میں شامل ہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے تعاون، یہ علی البر والتقوی، کہ یہ تقوی تو وہاں نہیں ہوتا غیر مسلم بناتے، بر ہوتا، بھلائی کے کام جو ہیں، جو اگر کوئی وہ کر رہے ہیں تو ہمیں ساتھ دینا ہے، ہمیں شامل ہونا ہے، ساتھ میں شریک ہونا ہے. واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو. اللہ کی محبت اتنی ہو کہ خیال رہے کہ کیا چاہا ہے اس نے، کہاں پر اس کو کوئی سی چیز ناپسند ہے. ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ کی سزا پکڑ بہت سخت ہے. یہ کس کے بعد، یہ کیا آیت کے اندر آیا تھا؟ مسجد حرام میں جانے سے روک رہے ہیں کہ تم نے بنا لی تھی یہاں پر حرمت والی مسجد، کی اتنی زبردست حرمت ہے اس کی کہ بس اس کا تو کچھ ہو جائے تو ایسا ہے جیسے ہمارا وجود ہی ختم ہو گیا. تو کہا کہ اگر تمہارے پاس سے تمہارا ایٹیچیوڈ نہیں بدلا اور تمہیں جو کچھ کرنا چاہیے تھا تم اس سے الگ ہٹ کر کرتے رہے، کس بات پہ کرتے رہے؟ قانون یہ حق دے رہا ہے تو کرتے رہے. آپ اسے دیکھو کہ تمہارا بیلنس کیا ہوگا، تمہارا توازن کیا ہوگا،
باقی مسلمانوں کا کیا ہوگا، ان کے حالات کیا ہوں گے، آگے کے سیاسی حالات کیا آ جائیں گے، یہ اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو کہا کہ یہ تم نہیں کرو گے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ان اللہ شدید العقاب، تعاقب کرتا ہے یہ پکڑ کے سخت کے میں معنی بتا چکا ہوں پہلے بھی۔ یہ عقب کہتے ہیں پیٹھ کو، پیچھے کو، تو اللہ کی پکڑ پیچھا کر رہی ہے، ہر عمل جو ہے وہ تمہارا اس کا نتیجہ پیچھے چل رہا ہے تمہارے۔ کہا بہت ہی پکڑ، بہت سخت والی پکڑ ہوگی، پھر اس کی بہت سخت والا تعاقب ہے یہ، اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو ہم میں آیت نمبر 2 اور 3 لینے تھے، 3 بھی لمبی ہے۔ آیت نمبر 2 کی تشریح میں آج کا وقت گزر گیا، یہ بھی لمبی تھی اور اس میں کئی پہلو تھے اور کئی آسپیکٹ تھے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 3 سے پھر شروع کریں گے آئندہ مرتبہ۔ سبحان اللہ۔